مکہ شہر کے اوپر ایک غار ہے جو اتنی چھوٹی ہے کہ ایک انسان بمشکل وہاں بیٹھ کر اپنا سر جھکا سکے۔ نہ وہاں کوئی چراغ ہے، نہ پانی، اور نہ ہی کوئی بستر۔ پھر بھی اسی غار سے، جسے ہرا کہا جاتا ہے، انسانی تاریخ کا سب سے اہم اور فیصلہ کن لمحہ طلوع ہوا۔ اور اسی غار میں پیش آنے والے واقعے کی بدولت، جو ہر سال اہل ایمان کے دلوں میں تازہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کی ایک تنہا رات انسان کی 80 سال سے زائد کی زندگی سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ یہ لوگوں کے ہجوم کے سامنے دکھائے جانے والے معجزوں کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اس ہستی کی کہانی ہے جو اکیلے اندھیرے میں گئی اور پوری دنیا کے لیے روشنی لے کر واپس آئی۔ آپ کے پاس اب 3 سے بھی کم راتیں باقی ہیں۔ ان میں سے ایک رات عمر بھر کی غلطیوں کو مٹا سکتی ہے۔ یہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ آج رات آپ کا منتظر ہے۔ اگلے سال نہیں، کل نہیں، صرف آج رات۔ اللہ آج رات آپ کا منتظر ہے۔ لیلۃ القدر اور سورہ القدر کی اصل حقیقت۔ وہ ہستی جو سو نہ سکی۔ حضرت محمد مصطفیٰ دنیا کا بوجھ اپنے گردوپیش کے لوگوں سے بالکل مختلف انداز میں محسوس کرتے تھے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پتھر کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور بیٹیوں کو ریت میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں آپ مکہ کے بازاروں سے گزرتے تو ایک گہرا اور تکلیف دہ اضطراب محسوس کرتے۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اپنی قوم میں الامین، امانت دار، کے نام سے مشہور تھے۔ ایک ایسی بے داغ شخصیت جس نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہ جھکایا، کبھی جھوٹ نہ بولا، اور کبھی کسی پڑوسی کا حق نہ مارا تھا۔ پھر بھی کوئی چیز اب کو گہری تنہائی کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اب کھانا اور پانی جمع کرتے، جبل نور، روشنی کے پہاڑ پر چڑھتے اور غار ہرا کی تنگ و تاریک غار میں داخل ہو جاتے۔ وہاں کئی دن اب غور و فکر میں بیٹھے رہتے، اپنی آنکھوں سے آسمانوں کو اور اپنے دل سے کائنات کو ٹٹولتے۔ آپ کو اس حقیقت کا نام معلوم نہ تھا جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اب بس اتنا جانتے تھے کہ یہ دنیا جس حال میں ہے وہ آپ کے پاکیزہ دل کے لیے ناقابل قبول تھی۔ سن 610 عیسوی میں رمضان کے مقدس مہینے میں ایک انتہائی پرسکون رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آپ کے پاس نازل ہوئے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3 میں محفوظ روایت اس واقعے کی انسانی تفصیلات کو کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ جبرن نے آپ کو اتنے زور سے بھینچا کہ آپ کو محسوس ہوا جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، پھر آپ کو چھوڑا اور حکم دیا، اقر، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا، مانا بقار، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ الفامو تھے، آپ نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ فرشتے نے دوبارہ آپ کو سینے سے لگایا، وہی دم گھٹا دینے والا دباؤ، پھر چھوڑ دیا۔ دوبارہ کہا، اقر، آپ نے پھر کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار پھر اسی طرح بھینچا گیا، اور پھر اس ہستی کی زبان مبارک سے، جس نے زندگی میں کبھی ایک لفظ نہ پڑھا تھا، قرآن کی وہ پہلی آیات جاری ہوئیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ پڑھیے، اے نبی، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون، علق، سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق 96:1-5۔ آپ کپ کپاتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر پہنچے اور فرمایا، ضمن لاؤن، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ جب کپ کپی ختم ہوئی تو آپ نے انہیں سب کچھ بتا دیا جو پیش آیا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ پر شک نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ تھامے اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک عیسائی عالم تھے اور قدیم آسمانی کتابیں پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے غور سے سنا، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سورہ القدر کا پس منظر اور نزول کی وجہ۔ وحی کا سلسلہ غار ہرا پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اگلے 23 سالوں تک قرن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، حالات و واقعات کا جواب دیتے ہوئے، غمزدہ دلوں کو تسلی دیتے ہوئے، سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، اور ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو اصلاً و تعمیر کرتے ہوئے 23 سال مکمل ہوئے۔ قرآن کی تمام صورتوں میں سے ایک سورہ اپنی اختصار اور لامتناہی وسعت کے لحاظ سے منفرد ہے، سورہ القدر، پارہ 30،
جو صرف 5 چھوٹی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے نزول کا پس منظر کلاسیکی تفسیری ذرائع، خاص طور پر ابن کثیر اور القرطبی کی تصانیف میں محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتایا جس نے 1000 ماہ یعنی 83 سال سے زیادہ کا عرصہ مسلسل عبادت میں گزارا تھا۔ وہ دن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور رات بھر نماز میں مصروف رہتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر ایک خاموشی اور بوجھل پن طاری ہو گیا۔ 1000 ماہ، ان میں سے اکثر کی تو کل عمر بھی اتنی نہ تھی۔ وہ لوگ جو شاید چند دہائیاں ہی عبادت کر سکیں گے، اس شخص کی روحانی میراث کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جس نے پوری زندگی سجدوں میں گزار دی؟ اس خاموشی میں ایک چھپا ہوا دکھ تھا۔ شاید ہم بہت دیر سے پیدا ہوئے ہیں، شاید ہماری چھوٹی سی زندگیاں اتنا وزن نہیں رکھتی۔ اسی انسانی دکھ اور کمی رہ جانے کے خوف کے جواب میں حضرت جبرن سورہ القدر لے کر نازل ہوئے۔ یہ کسی نظریاتی سوال کا خشک جواب نہ تھا، بلکہ ان انسانی دلوں کے لیے اللہ کی براہ راست رحمت تھی جو ڈر رہے تھے کہ ان کی زندگیاں بہت مختصر ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شبن قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شبن قدر کیا ہے؟ شبن قدر عبادت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح جبرن اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے فیصلے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ القدر 97:1-5۔ یہ سورہ مکہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اگرچہ امام سعود جیسے علماء نے اس کے مقام نزول پر مختلف آراء کا ذکر کیا ہے، تاہم اس کے معنی پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ سخاوت سے امت محمدیہ کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس کی قدر و قیمت 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں ادا کی گئی ہر نماز، ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر آیت کی تلاوت اور ذکر الہی کا ہر لمحہ ایسے درج کیا جاتا ہے جیسے وہ 83 سال اور 4 ماہ تک مسلسل کیا گیا ہو۔ سورہ کا آغاز لفظ اوانوا بے شک ہم سے ہوتا ہے، جو عربی گرامر میں قطعی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ شاید ممکن ہے، بلکہ خدا یقین کے ساتھ اعلان فرماتا ہے ہم نے اسے نازل کیا۔ یہاں ہم جمع متکلم کا صیغہ کثرت کے لیے نہیں بلکہ عظمت اور جلال کے لیے ہے، جو قرآن میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے مخصوص افعال کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید وہ وہی جس نے دنیا بدل دی، اس ایک رات میں لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر مکمل نازل کی گئی اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے نبی کریم پر اتاری گئی۔ لفظ قدرت خود عربی زبان کے جامع ترین الفاظ میں سے ایک ہے۔ اس کے معنی طاقت، پاور کے بھی ہیں، تقدیر، ڈکری کے بھی، عزت و شرف کے بھی، اور اندازہ قدر و قیمت کے بھی۔ یہ تمام معنی اس رات میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ خدائی قدرت کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اگلے سال کے فیصلے تقدیر طے ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو اپنی عزت میں بے مثال ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کی قدر و قیمت کا احاطہ انسانی حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ ایک سچی کہانی، وہ شخص جس نے 20 سال ضائع کیے اور ایک ہی رات میں سب کچھ پا لیا۔ ایک شخص تھا، آئیے اسے وہی نام دیں جو اسلامی درس و تدریس میں گمنام روحوں کو دیا جاتا ہے، یعنی اس امت کا ایک فرد جس نے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال اپنے خالق سے دور بھاگتے ہوئے گزار دیے۔ وہ کوئی برا انسان نہیں تھا، وہ ظالم و متشدد بھی نہیں تھا، وہ ہمارے دور کی اصطلاح میں بس غافل تھا۔ اس کے پاس کیریئر تھا، خاندان تھا، اور ایسی عادتیں تھیں جنہوں نے اسے زندگی کے کٹھن سوالات پوچھنے سے روکے رکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا، کبھی روزے رکھ لیتا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اس فون کال کی طرح تھا جسے بندہ ہمیشہ کل پر ٹال دیتا ہے۔ پھر رمضان آیا۔ اس کی ماں جو کہ غیر معمولی تقوی کی مالک خاتون تھیں، بستر مرگ پر تھیں۔ ہسپتال میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، میرے بیٹے، میں اپنے رب سے ملنے سے نہیں ڈرتی، لیکن میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جب میں اس سے ملوں گی اور وہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی۔ وہ رمضان کی 27ویں رات کو وفات پا گئیں۔ اسی رات غم میں ڈوبا ہوا وہ شخص جب سو نہ سکا تو بے چینی کے عالم میں مسجد کی طرف نکل پڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ اس طرح رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آخری صف میں کھڑا ہو گیا اور 40 سالوں میں پہلی بار اس نے ان الفاظ کو دل سے محسوس کیا جو وہ ادا کر رہا تھا۔
تراوی کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے دولت، صحت یا کامیابی نہیں مانگی۔ اس نے صرف ایک چیز مانگی، اللہ مجھے اس حال میں موت نہ دینا جس حال میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس لمحے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعا 1000 مہینوں کے برابر ہے یا صرف ایک لمحے کی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ جب سورج طلوع ہوا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دل کے گرد جمی برسوں پرانی سختی کی تہ چٹک گئی تھی اور اندر نور داخل ہو چکا تھا۔ وہ اسے بالکل ویسے ہی محسوس کر سکتا تھا جیسے بہار کی پہلی تپش چہرے پر محسوس ہوتی ہے، بے خطا، ناقابل تردید۔ برسوں بعد اس شخص نے ایک مسجد میں سینکڑوں نوجوانوں کے سامنے یہ کہانی سنائی۔ اب وہ قرآن کا حافظ تھا، حج کر چکا تھا اور اپنی بقیہ زندگی اسلامی تعلیم کے لیے وقف کر چکا تھا۔ اس نے کہا، میں نے 40 سال ضائع کیے لیکن اللہ نے صرف ایک رات میں مجھے اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیا جتنا میں نے کھویا تھا۔ یہی وہ رحمت ہے جس کا تذکرہ سورہ القدر میں ہے۔ یہ کوئی میکانیکی انعام کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب کی بے مثال سخاوت ہے جو اپنے بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے، اور جیسے ہی بندہ مڑتا ہے وہ رب اسے ملنے کے لیے دوڑتا ہے۔ فرشتوں کا نزول اور آپ کے لیے اس کے معنی۔ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے اور الروح حضرت جبرن ہر کام کے فیصلے کے لیے اترتے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ فرشتے اپنے ساتھ آنے والے سال کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، پیدائش، موت، رزق، آزمائش اور آسانی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سورہ کا اختتام ایک لفظ پر ہوتا ہے جو بذات خود ایک مکمل جملہ ہے، سلام، سلامتی۔ یہ سلامتی طلوع فجر تک آ رہتی ہے۔ اسلامی الہیات میں السلام اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک پوری فضا الہی سکون اور تحفظ سے لبریز ہوتی ہے۔ کوئی شیطان اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو عبادت میں مصروف ہو۔ نبی کریم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت، آمانہ و احتسابہ کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں شرط صرف یہ ہے کہ عبادت عادت کے طور پر دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ زندہ ایمان کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نتیجہ، زندگی بھر کی غلطیوں کا ایک ہی رات میں خاتمہ۔ رسول اللہ نے اس رات کی صحیح تاریخ ہم سے چھپائی، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں محروم رکھنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ہم اسے تلاش کریں، اور اس تلاش میں ان 10 راتوں میں قیام کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اور اپنی کوتاہیوں پر روتے ہوئے ہم ہر رات سے زیادہ روحانی فائدہ حاصل کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں، تو آپ نے یہ دعا سکھائی، آمیو نیو کے ایفاو تامباؤ الائفوا فینفا ایننو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اپنے انہیں جنت نہیں مانگنے کو کہا، نہ جہنم سے آزادی، کیونکہ یہ سب معافی میں شامل ہے۔ اپنے انہیں عفو، درگزر مانگنا سکھایا، کیونکہ جسے اللہ کا عفو مل گیا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ یہ رات آج بھی زندگیاں کیسے بدلتی ہے۔ ہر سال رمضان کی آخری 10 راتوں میں دنیا بھر کی مسجدیں اپنی گنجائش سے زیادہ بھر جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں لاکھوں لوگ رات بھر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ان کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوتی ہیں اور ہر رنگ و نسل اور زبان کے لوگوں کے چہروں پر آنسو رواں ہوتے ہیں۔ ڈیٹرائٹ، جکارتا، کیپ ٹاؤن اور کراچی کی عامسی مساجد میں عام لوگ جیسے اکاؤنٹنٹس، انجینئرز، مائیں اور نوجوان صفوں میں کھڑے اسی رب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتے ہیں، اسی زبان میں دعا مانگتے ہیں جو ان کے نبی نے استعمال کی، اور اسی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ سب اس ایک لمحے کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے یہ سورہ بیان کرتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں گزارا گیا ایک اخلاص بھرا گھنٹہ اللہ کے نزدیک اس 83 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے جو اخلاص کے بغیر کی گئی ہو۔ اللہ وقت کی طوالت کو نہیں تولتا، وہ دل کی گہرائی کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے زندگی بھر کتنی زیادہ نمازیں پڑھے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ایک رات میں آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی۔
یہی وہ پیغام ہے جو اس شخص نے رات کے 2 بجے مسجد میں سمجھا تھا، جس کی ماں ابھی ابھی دفن ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کی پوری زندگی کی حقیقت پہلی بار واضح ہوئی تھی۔ وقت وہ وسیلہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی طرف واپس پلٹنے کے لیے آپ کو دہائیوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس ایک رات کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف سچی توبہ اور انابت پلٹ آنے کے ایک لمحے کی ضرورت ہے اور رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اسے رمضان کی آخری 10 راتوں کی راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 اور رات۔ علماء صدیوں سے اس بات پر مختلف آرا رکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کون سی رات ہے، اور ہر نسل نے کسی ایک رات کو دوسری پر ترجیح دینے کی اپنی وجوہات تلاش کیں، لیکن شاید اس ابہام چھپائے جانے میں حکمت یہی ہے کہ ان میں سے ہر رات دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی مومن اس طرح دعا مانگ رہا ہوتا ہے جیسے وہی لیلۃ القدر ہو، اور اس کے حق میں وہ رات ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ ابدی سبق۔ لیلۃ القدر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی سخاوت ہماری قابلیت استحقاق کے تناسب سے نہیں ہوتی۔ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہماری قابلیت اپنی انتہا پر بھی اس رب کی لامتناہی وسعت کے سامنے ہیچ ہے۔ لیلۃ القدر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا جسے ہم کما نہیں سکتے تھے۔ اس نے اسے ایک ایسے مہینے میں رکھا جسے ہم ایجاد نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اسے ایک ایسے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا جن کا کوئی نام البدل ہم پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اپنی رحمت کو صرف 5 آیات پر مشتمل ایک سورہ میں سمو دیا، وہ 5 آیات جن کے نزول میں 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا، لیکن وہ 14 صدیوں سے انسانی دلوں کو سہارا دے رہی ہے۔ وہ شخص جو رات کے 2 بجے اس مسجد میں کھڑا تھا، جس کے پاس پیش کرنے کے لیے اپنے غم اور اخلاص کے سوا کچھ نہ تھا، وہ کوئی خاص انسان نہیں تھا، وہ آپ تھے اور وہ میں تھا۔ وہ انسان تھا جس نے کبھی یہ محسوس کیا کہ اس نے کوئی ناقابل تلافی چیز ضائع کر دی ہے، اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سورہ القدر کا جواب آج بھی وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا، صرف ایک رات۔ اپنے رب کو ایک مخلص رات دے کر دیکھیں۔ فرشتے اتر رہے ہیں، سلامتی نازل ہو چکی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ آپ کے پاس اب بہت کم وقت باقی ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں ان آخری لمحات کے لیے اردو میں چند جامع اور مسنون دعائیں لکھ دوں جو آپ آج رات مانگ سکیں؟ اس پیغام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں اگر آپ آج کی رات عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ آئیے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں اور اس نیک کام میں ایک دوسرے کے گواہ بنیں۔